إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، قرآن کریم اللہ رب العالمین کی آخری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، سارے نبیوں کے خاتم. آپ خاتم النبیین بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے پر مہر لگا دی، اب اس کے بعد بند. جب پیسوں کی، دینار کی، درہم کی تھیلی اس کی گنتی پوری ہو جاتی ہے تو اس کو بند کر کے اس پر مہر لگا دی جاتی کہ اب ختم، اس میں اور ڈالنا نہیں ہے. تو خاتم مہر کو کہتے ہیں. نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں بلکہ آپ نبیوں کے خاتم بھی ہیں کہ آپ کے بعد اب نبیوں کا آنا ختم، سلسلہ ختم، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ فرمایا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام جو آپ سے پہلے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے تھے اور جن کی وفات نہیں ہوئی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا آسمان پر، اللہ تعالیٰ دوبارہ انہیں زمین پر بھیجے گا اور وہ آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، مسلمانوں کو لے کر ان کی اس وقت میں جو بھی رہنمائی ہوگی رہنمائی کریں گے اور فتنوں کے اس دور میں مسلمانوں کو سنبھالیں گے، پہاڑ پر لے جائیں گے اور پھر اس کے بعد میں مسلمانوں کی وفات ہوگی، قیامت آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا اور آپ کو ایک ایسی کتاب دی جس نے پچھلی ساری کتابوں کو جو اللہ کی طرف سے ہی آئی تھی منسوخ کر دیا. اب ان کے احکام نہیں، سوائے ان کے جو قرآن سے ثابت ہوں یا قرآن میں اس کی تائید ہو. الگ سے آدمی تورات، انجیل پڑھ کر جو آج ہیں اور آج محرف حالت میں ہیں، ڈسٹارٹڈ ہیں، اس میں اضافے ہو گئے ہیں، تبدیلیاں ہو گئی، آج آدمی قرآن کے ساتھ یا قرآن کو چھوڑ کے ان کتابوں سے رہنمائی نہیں لے سکتا ہے. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو مقرر کیا ہے کہ ہم اسی سے رہنمائی لیں، اور اس کے سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے نبی، ہم نے آپ کی طرف اس نصیحت والی کتاب کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ ان کے رب کے پاس سے، رب کی طرف سے ان کے پاس کیا آیا ہے. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ کتاب قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے، اب کوئی کتاب نہیں آئے گی. اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے سارے عالمین کے لیے بنایا، انسان کے لیے بھی اور جن کے لیے بھی. عالمین کا اطلاق کبھی ساری مخلوقات پر ہوتا ہے
جتنی چیزیں اللہ نے بنائی آسمان میں، زمین میں اور ان کے درمیان. اور کبھی عالمین کا اطلاق مخلوقات کی قسم قسم کی انواع پر ہوتا ہے. فرشتے، جنات، انسان، پرندے، مچھلیاں، جانور، جنگلی جانور، پالتو جانور، رینگنے والے کیڑے مکوڑے جو بھی ہیں، تو ہر مخلوق کی ایک کیٹیگری ہے. ان ساری کیٹیگریز کو آپ جمع کریں، جانداروں کو، سارے عالمین شمار ہوتے ہیں. شرعی اصطلاح میں یا خطاب کے اعتبار سے کہ جن کے لیے اللہ کا حکم آیا اور جن کا حساب ہوگا، جب عالمین کا لفظ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد جنات اور انسان ہوتے ہیں. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بڑی برکتوں والا ہے اللہ جس نے اپنے بندے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، فرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب قرآن نازل کیا. کیوں نازل کیا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ یہ نبی اس کتاب کے ذریعے سے یا خود یہ کتاب عالمین کے لیے نذیر بن جائے، خبردار کرنے والا نبی بن جائے یا خبردار کرنے والی کتاب بن جائے. لیکن نذیر کا اطلاق عموماً قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے، بشیرا و نذیرا. تو خبردار کرنے والا شخص یا خبردار کرنے والی کتاب. لیکونا میں ضمیر کس کی طرف ہے، کس کے بارے میں بتایا گیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو عالمین کے لیے نذیر، تو آپ جانداروں کے لیے جنت جہنم کی بات بتانے کے لیے آئے، خبردار کرنے کے لیے کہ جہنم میں جائیں گے اگر برائی کریں گے تو نہیں. ان کے لیے کیا ہے؟ وہ قیامت کے دن مٹی ہو جائیں گے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. جاندار مٹی بن جائیں گے، جب قصاص ہوگا تو مٹی بن جائیں گے. تو یہاں نذیر کس کے لیے ہیں؟ انسانوں کے لیے یا جنات کے لیے. تو اس کتاب کا خطاب کس سے ہے؟ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلا خطاب کس سے ہے؟ اقرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور قرآن کی کئی آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے خطاب کیا، جو یہ بتاتا ہے کہ کتاب آپ کی نہیں ہے، یہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے آئی. کیونکہ بہت سارے غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی یا ڈکٹیٹ کی. ایک دم ہی نہیں جاننے والے لکھی، ان کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ امی نبی تھے. ما انا بقارئ، میں پڑھتا نہیں ہوں. تو پڑھتا ہی نہیں تو لکھتا کیسے؟ بہت سے پڑھنے والے لکھ نہیں پاتے، جو پڑھ ہی نہیں سکتا وہ لکھ سکتا؟ پہلا سٹیپ اس کے لیے پڑھنا ہے. تو کہا کہ ما انا بقارئ، تو آپ امی تھے. امی ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے، جب تک کہ اس کو پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا جاتا ہے، اس کو نہیں آتا، تو اس کو امی کہتے ہیں. جو ماں کے پیٹ سے جیسا پیدا ہوا اسی حال پر باقی رہا کہ اس نے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا. امی، تو آپ امی تھے. امی ہونا، ان پڑھ ہونا ہمارے لیے عیب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمال تھا. ہم لوگ پڑھنا لکھنا نہیں سیکھے، بہت نالجبل بن جاتے؟ نہیں. الذی علم بالقلم، قلم ذریعہ ہے علم کے لینے کا اور علم کے محفوظ کرنے کا اور علم کے پھیلانے کا. عام طور سے یہ ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے دور رکھ کے اپنی طرف سے علم دیا. یہ کمال تھا آپ کا کہ کوئی پڑھانے والا نہیں، لکھنا پڑھنا آتا نہیں، کچھ پڑھا نہیں، لیکن آپ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو علم دیا گیا ہے. شریعت کے احکام، عقائد، احکام، عبادات، معاملات، اخلاق اور زندگی کے مسائل، پچھلی قوموں کے واقعات، مستقبل کی خبریں، انسانی نفسیات کے مسائل، انسانی زندگی کے لیے جو بھی
مسائل ان کا حل بغیر پڑھے آپ نے بتایا، کیسے اللہ نے براہ راست آپ کو علم دیا۔ تو آپ کا امی ہونا کمال ہے، اور آپ کا امی ہونا آپ کی نبوت کی دلیلوں میں سے، کہ کہیں سے کاپی کیا نہیں اور آپ کو معلوم، کیسے کہیں سے علم آیا ہے ان کے پاس، اور وہ علم جو چھپا ہوا ہے لوگوں نے چھپا کے رکھا ہے اس کو اپنی کتابوں میں، جیسا کہ آگے آئے گا۔ یہ نبی ظاہر کرتا ہے اس علم کو، کئی باتیں چھپا گئے اہل کتاب اپنی کتابوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، امت کو بتایا، انسانیت کو بتایا، کہاں سے آیا؟ تو کہیں سے کاپی نہیں کیا، کیونکہ ان کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا ہے، کسی نے ان کو بتایا ہے۔ نبأنی العلیم الخبیر، اس نے بتایا جس کو ہر چیز کا علم ہے، وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ تو آپ کا امی ہونا عیب نہیں ہے، کمال ہے، آپ کی نبوت کی صداقت کی حقانیت کی دلیل ہے۔ دوسروں کے لیے عیب ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ویسے ہی رہ جاتے ہیں، ان پڑھ رہا پھر جاہل بھی رہ جاتا ہو، لیکن جو پڑھا لکھا نہ ہو لیکن علم والا ہو تو جو وسیلہ ہیں بغیر وسیلے کے مقصود حاصل ہو گیا اس کو۔ تو اصل مقصود وسیلہ نہیں ہے، جو چیز حاصل ہے وہ ہے علم۔ پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ علم حاصل کرنا، علم آ گیا، پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، ڈائریکٹ اللہ نے علم دیا آپ کو، تو ایک کمال ہے آپ کا، اور آپ کی نبوت کی علامات میں سے ہے۔ اس کو یاد رکھیں، یہ نہ سمجھے باہر جا کے کوئی بولے تمہارے نبی کو تو پڑھنے نہیں آتا تھا تو ایشان میں گستاخی کرنے والی بات کرے، نہیں، وہ نہیں پڑھ کے علم والے تھے، تو پڑھ لکھ کے جاہل ہے۔ پڑھ لکھ کے بھی آدمی کیا ہوتا ہے؟ جاہل کا جاہل رہتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آپ کو علم دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ نے آپ کو وہ سکھایا، آپ کو وہ علم دیا جو آپ کو معلوم نہیں تھا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا فضل رہا ہے پہلے سے، ہمیشہ سے۔ تو یہ اللہ نے آپ کو خود سکھایا، جبریل کے ذریعے سے کچھ باتیں، بہت سی باتیں، اور کبھی براہ راست بغیر جبریل کے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات آپ کے دل میں بات ڈال دیتا تھا، کبھی خواب کے ذریعے سے آپ کو حقائق بتائے جاتے تھے، تو کبھی براہ راست بھی آتا تھا، ورنہ عموماً طریقہ یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے جبریل آتے تھے اور آپ کو باتیں بتاتے تھے یا سکھاتے تھے۔ علمہ شدید القویٰ، اس نبی کو اس نے سکھایا ہے جو بڑے مضبوط بازوں والا ہے، آسمان سے نازل ہوتا ہے اور آ کر سکھاتا ہے وہ علم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا۔ ان کے پاس کہاں سے آیا؟ جبریل کے پاس۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں علم کا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس علم کے جو تو ہمیں سکھائے۔ تو جبریل کو بھی اللہ سکھاتا ہے، اور پھر جبریل آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے تھے اور دیگر انبیاء کو سکھاتے تھے۔ تو علی کل حال یہ کتاب اللہ کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے۔ کس کے لیے ہے؟ ساری انسانیت کے لیے ہے۔ اور خاص طور سے آپ دیکھیں یہ قرآن کریم تو آپ کو ملیں گی کہ پہلے وہ صورتیں ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئیں، بعد میں وہ صورتیں ہیں جو مکہ میں نازل ہوئیں۔ ایسا کیوں؟ شروع میں جو آئیں جس میں خطاب عام طور سے کفار و مشرکین کے لیے تھا، بعد میں چلی گئی ترتیب میں، اور شروع میں وہ صورتیں رکھی گئیں جس کا خطاب مسلمانوں سے عموماً ہے۔ سورۃ البقرہ ہے، اس میں عقائد، احکام اور کیا نہیں ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد پھر آل عمران جس میں زیادہ تر اہل کتاب سے خطاب کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد اور صورتیں ہیں، نساء ہے، یا اس کے بعد اور مائدہ ہے، یا اور بھی صورتیں ہیں۔ تو ایسا کیوں؟ یہ ترتیب اللہ کی طرف سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی۔
اور آپ نے اسی طرح سے اپنی زندگی میں ان صورتوں کو ترتیب دی. شروع میں یہ صورتیں ہیں کیونکہ پڑھنے والا اب کون ہے، اس کا حامل اور زیادہ اس کو پڑھنے والا کون ہے، جس پر ایمان لا کر اس سے استفادہ کرتا ہے مسلمان. تو اس کی ضرورت پہلے رکھیں گے یا وہ جو نہیں پڑھتے، جو نہیں مانتے، جن تک یہ پہنچی نہیں پہنچی، جو اس تک پہنچے نہیں پہنچے، ان کا پہلے رکھنا نہیں. اب تو یہ ایمان لا چکے ہیں تو یہ مقدم ہے. یہ مقدم ہے کون؟ جو ایمان لانے والے. عبس وتولی میں اور اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے کہ جو ماننے والے ہیں ان کی ضرورت پہلے ہے، تو وہ صورتیں جو ان کی ضرورت ہے پہلے رکھ دی گئی کیونکہ اب یہ حامل کتاب ہیں، اور وہ صورتیں رکھی گئی بعد میں کیونکہ جو نہیں مانتے ان کے لیے ہی ہے، کیونکہ زیادہ پڑھنے والے یہ ہیں. تو قرآن کریم کے نبی کے بعد خاص طور سے مخاطب کون ہیں؟ اہل ایمان، کیونکہ معظم حصہ قرآن کا ان کے لیے ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں بھی کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ واقعی اس سے استفادہ کرنے والے وہ ہیں جو پرہیزگار لوگ ہیں. اور جن کے پرہیزگار ہونے کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ الذین یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، بالغیب. تو ایمان والے اس کے مخاطب ہیں اور زیادہ حقدار ہیں اور زیادہ مستفید ہوتے ہیں، اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اہل ایمان سے بھی خطاب کیا ہے، اور کئی آیتیں ہیں. ساری آیتوں کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن کبھی انشاءاللہ ایک کورس ہی سے کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس طرح کی جو آیتیں قرآن میں ہیں انشاءاللہ اس کا مجموعہ اور اس میں سے جو ظاہر ہونے والے احکام ہیں انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے کبھی اور انشاءاللہ. آپ بھی انشاءاللہ بول رہے ہیں. جیسے ایک آیت آج ہم دیکھیں گے تاکہ یہ نقطہ ہمارا واضح ہو کہ اہل ایمان سے بھی قرآن میں خطاب ہے. جسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے پورے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208 ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ. اس میں اہل ایمان سے خطاب کیا گیا، لیکن یہ آیت اس لیے ہم نے خاص طور سے چنی کہ اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے اے ایمان والو، ماننے والے لوگ ہیں یہ، لیکن ان سے کہا جا رہا ہے ادخلوا فی السلم، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ انسان اپنی رضامندی سے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ اسلام میں داخل پورے پورے، لیکن خاص بات اس میں کیا ہے؟ کافتن، پورے پورے. تم سب کے سب پوری طرح سے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ہر ایک کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو، مرد ہو یا عورت ہو. یہ نہیں کر سکتا ہے آدمی کہ کچھ چیزیں مانے کچھ نہیں مانے، کچھ کرے کچھ چھوڑ دے. چوائس نہیں ہے اس میں. پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی پوری طرح سے. علماء نے مختلف اقوال اس میں ذکر کیے ہیں کہ پورے طور پر کا کیا مطلب ہے. تم سب، سبھی سے خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، سبھی سے تو خطاب ہے، لیکن کافتن کیا ہے؟ پوری طرح سے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہنے لگو کہ ہم نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے. پوری طرح سے اسلام میں آنا پڑے گا. مطالبہ یہ ہے. کچھ رسم و رواج ہم دوسری قوموں کی جو پہلے ہم کرتے تھے، ٹھیک ہم اسلام میں آ گئے لیکن پچھلے رسم و رواج ہم نہیں چھوڑیں گے. نہیں، اسلام میں آ گئے تو تم کو پوری طرح سے اسلام پہ آنا پڑے گا.
تم پارشل اسلام نہیں اپنا سکتے کہ اسلام کی چیزیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں اور یہ چیزیں تھوڑی سی ہم کو ٹھیک نہیں لگتی، یہ مانیں گے یہ نہیں مانیں گے، یا مانتے سب ہیں کریں گے یہ نہیں کریں گے یہ۔ قبولیت کبھی اعتقادی ہوتی ہے، کبھی عملی ہوتی ہے۔ آدمی بعض اوقات کچھ مانتا ہے کچھ نہیں مانتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مان تو سب لیتا ہے لیکن کرتا سب نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تم کو سب کا سب ماننا پڑے گا۔ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے پورے اسلام میں داخل ہو۔ یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے، ایک نصیحت اللہ کی طرف سے۔ ایسے مت بنو کہ دین پر چلنے میں تم انتخاب کرو کیا کریں گے نہیں کریں گے، تو مالک تو تم بن گئے نا۔ تم کو اختیار ہے، تم کو اختیار نہیں ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی طرف سے جو آئے اپنے دل کو اس کے لیے کھلا رکھو، چاہے تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے، چاہے تمہاری خواہشات کے مطابق ہو یا خلاف ہو، چاہے عقائد کا معاملہ ہو یا احکام کا معاملہ ہو۔ عقائد میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی ہیں، کبھی آتی ہے کبھی کسی کے نہیں بھی آتی ہیں، آدمی کے لیولز ہوتے ہیں، کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی کہ قیامت کے دن اعمال کیسے تلیں گے۔ یہاں تو نہیں تل سکتے، میری بات تول کے دیکھ، تول سکتا نہیں، تو دنیا میں اعمال تولے نہیں جا سکتے۔ تو آدمی دنیا پر آخرت کو قیاس کرے اور سمجھے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے، تو یہ کیسے آ گیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یا اور حدیث ہیں جس میں نیکیوں کے بلکہ ایمان کے تلنے کا ذکر ہے، ذرہ برابر بھی اس کے بقدر بھی ایمان ہوگا، جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو کیا یہ تلتا ہے؟ عقیدہ، عمل، نیکیاں، اخلاص، تقوی، یہ تلتا ہے؟ کیسے تولیں گے اس کو؟ اور آدمی انکار کر دے۔ غلطی کیا کیا کہ اس نے قیاس کیا کس کو؟ آخرت کو دنیا پہ، جبکہ چاند کو دنیا پہ نہیں کرتا۔ سوچئے، آدمی جاتا دیکھتا ہے اسپیس میں لوگ گئے، چیزیں اڑ رہی اس طرح سے، ہاں تو دنیا میں تو پھینکے تو نیچے گرتا نا، وہاں نہیں گر رہا۔ نہیں مانتا میں، کرتا نہیں، بولے نہیں، یہاں کے لاز الگ ہیں، وہاں کے لاز الگ ہیں، یہاں گریوٹی الگ ہے، وہاں کتنے جلدی مانتا شیخ سائنسداں جب بتاتے تو، ہاں کتنے جلدی مانتا ہے۔ سوچی، یہ انالوجی ہے، آسانی سے ہماری سمجھ میں بات آئے گی کہ سائنسداں نے بول دیا اور خوشی خوشی ایک ویڈیو بھی بتا دیا آپ کو، دیکھو چاند پہ ایسا ہوتا ہے، تو فوراً تفریق سمجھ میں آ جاتی ہے، یہاں الگ ہے وہاں الگ ہے۔ جب دنیا کے دنیا میں یہاں کے یہاں چھلانگ لگائے تو جاتے چاند پہ سائنسدانوں کے اعتبار سے، باقی ستارے اور وہ تو بہت دور ہے۔ تو ان کے حساب سے سب سے نزدیک اپنے رینج میں کون ہے نیٹ ورک میں؟ چاند ہے۔ تو چاند کے بارے میں مانتے ہیں کہ یہاں الگ ہے وہاں الگ ہے۔ تو آپ آخرت کے بارے میں سوچیے، دنیا پر اس کو قیاس کر سکتے؟ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ سوچنے کا آسان طریقہ ہے، جب یہاں کے یہاں الگ ہے تو وہاں کتنا الگ ہوگا۔ تو عقل میں آئے یا نہ آئے، مانیں۔ کبھی خواہشات کے خلاف ہوتا ہے اللہ کا حکم۔ عورت کہہ رہی پردہ نہیں ہونا چاہیے، ہم کو اچھا نہیں لگتا، کرنا ہے تو مردوں کو بھی کرو۔ بچے رہتے ہیں نا، ایک کو اگر کچھ ہوم ورک کر، بیٹھ کے پڑھائی کر، بولے گڈو کو کیوں کھیلنے دے، تیرا امتحان ہے اس کا نہیں ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، انسان اس کو اگر کوئی حکم دیا جائے اور دوسرے کے لیے وہ حکم نہ ہو تو مطلب اس کو بھی بولو، تو یہ بچپن ہے۔
تیرے لیے تیرا حکم ہے، اس کے لیے اس کا حکم ہے۔ مرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کام کاج کی دوڑ دھوپ اور باہر سے دنیوی معاملات کے لیے وسائل اکٹھا کرنا اس کی ذمہ داری دی ہے، اور مرد کی بناوٹ ویسی نہیں ہے، اور مرد کی طاقت کا اور کمزوری کا معاملہ ولنریبلٹی عورت کی طرح نہیں ہے۔ اب بتاؤ، جتنے بھی کیسز آتے ہیں عزت خراب کرنے کے لیے، ایسا آتا فلاں علاقے میں ہاں عورتوں نے مرد کی بھی عزت لوٹی، ہوتا ہے ایسا؟ ریئرلی ہوگا ایسا، بیچارہ کوئی غریب ہوگا دبلا پتلا، ہاں مریم، لیکن آتا ایسا کبھی؟ نیوز میں آتا ایسا؟ نہیں آتا۔ لیکن زیادہ آپ دیکھیں 99%، بلکہ نیوز میں آتا ہی نہیں ایسا۔ عام طور سے ملے گا کہ ایک کمزور عورت، اس کے ساتھ میں اس کی عزت خراب کی گئی، اس پر ظلم ہوا، اس کو قتل کیا گیا، تو کمزور وہ ہے۔ اور اس کی کمزوری یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ سماج میں بھٹکنے والے بھیڑیوں کی نگاہ اس پر پڑے تو ان کے دل میں چاہت پیدا ہو سکتی ہے، پھر وہ اپنی طاقت کا استعمال غلط کر سکتے ہیں اور اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس پہلے دروازے کو بند کیا جائے کہ اس کی زینت اس کے لیے کیا ہے؟ خطرہ ہے۔ اس کی زینت اس کے لیے کیا ہے؟ اس کی کمزوری ہے کہ وہ دوسرے کے دل میں وہ بات پیدا کرے گی۔ اب یہ کہیں ہم کیوں کریں، وہ کرو، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ پریکٹیکل ہے کہ سارے مردوں کو دنیا میں بول رہا آنکھیں جھکاؤ، اور یہ خوبصورتی کے ساتھ سماج میں گھومے گی، دوسروں کو نہیں بول سکتے ہیں تو اپنی حفاظت کا سامان کر، تو اپنی حفاظت کا سامان کر۔ تو یہ نہیں بول سکتی ہے کہ بارش روکو، میں کیوں رین کوٹ پہنوں؟ بول سکتے نہیں، بارش ہوگی، تم کو اپنی حفاظت کا ذمہ دیا گیا ہے، تم اپنی سیکیورٹی اختیار کرو، تم اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ سماج میں بھیڑیے ہیں، ان کو سزا ملے گی کیا نہیں ملے گی وہ بھی معلوم نہیں، سواگت بھی ہو سکتا ہے ان کا، سماج بگڑا ہوا ہو، ایسے لوگوں کا سواگت بھی ہو سکتا ہے، اچھا کام کیا تم نے، اور سزا ملی بھی ان کو، اس کی عزت تو واپس نہیں آئے گی نا، اس کی زندگی تو بہار نہیں بنے گی، اس کی زندگی ٹھیک نہیں ہوگی، وہ زخم ہمیشہ باقی رہیں گے۔ تو عورت کے لیے پردے کا اہتمام اسلام میں ہے، تو اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ تجھ کو اس حالت میں دیکھ کے کسی کے اندر تیری چاہت پیدا ہونے کی چانسز نہیں کے برابر ہے، خصوصاً اس اعتبار سے کہ بھئی یہ عورت الگ ہے، یہ اٹریکٹ نہیں کر رہی ہے۔ لیکن ایک عورت اگر ایک دم مزین ہو کے لوگوں کے سامنے جائے اور یہ کہ میرا حق ہے، کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے تیرا حق ہے، لیکن سماج میں جو گھومنے پھرنے والے جانور ہیں، انسان نما جانور، وہ تجھ کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس کے بعد کیا؟ تو نے اپنا حق کہا، لیکن تیری حفاظت تھی کیا؟ تیری زینت نہیں، پھر ہم مزین ہو کہ نہیں ہو، کیوں نہیں؟ زینت اختیار کر، اس کے لیے جو تیرا شوہر ہے، یا نارمل زینت گھر والوں میں، سہیلیوں میں، رشتہ داروں میں، مرد نہیں، خطرہ جن سے ان کے سامنے مت۔ تو یہ اسلام کا ایک اصول ہے، لیکن صرف آزادی ہی انسان کے ذہن میں ہو تو مسئلہ بن جاتا ہے، ایکوالٹی ہی آدمی جانتا ہو باقی نہیں جانتا تو مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ٹریفک سگنل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، برابری ہے سب کی، ہم سب کا حق ہے، سب ایک ساتھ جائیں گے، ہوتا ہے ایسا؟ گڑبڑ ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہی لوگ قطار سے جائیں کہ پیچھے جائیں تو ٹریفک صحیح چلے گا۔ وہاں آپ یہ نہیں بول سکتے کہ ہم سب کا حق ہے، یہ سب کو ایکول چھوڑنا چاہیے، آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ صرف ایک ہی اصول ذہن میں ہو اور بقیہ چیزیں ذہن میں انسان کے نہ ہوں تو معاملہ ڈسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو عورت صرف آزادی کو سامنے رکھے، لیکن دوسرے ایلیمنٹ سماج کے سامنے نہ ہوں، دوسرے اصول اس کے سامنے نہ ہو زندگی کے، تو گڑبڑ ہو سکتی ہے۔
صرف ایک اصول نہیں ہے زندگی میں، خالی آزادی ہی اصول نہیں ہے، تو اپنا پریکاشن بھی لے، اپنی حفاظت کے لیے انتظام بھی کر۔ وہی انسان جو، وہی عورت جو آزاد ہوں میں، بے پردہ رہ سکتی ہوں، مجھے کون روک سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن پھر دھوپ سے بچنے کے لیے وہ کیا کرتی ہے؟ چہرہ چھپاتی۔ کیوں؟ الٹرا وائلٹ ریز، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اسکن ڈیمیج ہوتی ہے۔ تو اب نہیں بولتی ہے کہ میری آزادی ہے، میں خوبصورت چہرہ اپنا کیوں نہیں دکھاؤں لوگوں کو، کیوں چھپاؤں میں؟ نہیں چھپائے گی، خراب ہوگا۔ تو چہرہ خراب ہونا، عزت خراب ہونے، زندگی خراب ہونے کے بارے میں بھی تو سوچ۔ جہاں ان لوگوں کے لیے رکاوٹ ہونی چاہیے جو ظالم سماج میں عزتیں خراب کرتے ہیں، وہیں انسان کو خود اپنی پریکاشن بھی کرنا چاہیے۔ بینک سے پیسے لے کے جب نکلتا ہے آدمی، کیسا کرتا ایسا؟ دیکھو کتنے پیسے میرے پاس، ہاں کرتا ایسا؟ کیا کرتا؟ نکالتے وقت میں دیکھتا پہلے کچھ ہے کہ نہیں اے ٹی ایم میں پیچھے، ہوا تو تھوڑا ایسا ہو کہ پاسورڈ بھی اس کو بتاتا نہیں، چھپاتا۔ پھر پیسے بھی آتے دائیں بائیں، تھیلی، ہاں برابر تھیلی میں ڈالے گا، اور پھر دیکھ کے باہر بھی نکلے گا، دائیں بائیں دیکھ کے کتنے لوگ ہیں، کیوں چھپا رہا؟ وہاں چھپانا جو ہے، میرا دکھانا میرا حق ہے، نہیں کرتا آدمی۔ وہاں بولتا ہے کہ نہیں چھپانا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ رسک ہے اس میں، چور اچکے بہت ہیں، پولیس ہے نا اپنے پاس، اب چوری کے بعد آئے گی، کھا پی کے ختم بھی کر دے گا، مارے گی، سزا دے گی، جیل میں ڈالے گی، پیسہ گیا۔ تو جو ڈیمیج ہے اس کی بھرپائی نہیں ہوگی مجرم کو سزا سے، کیا کروں میں؟ تو آدمی کیا کرتا ہے پھر؟ قانون اپنی جگہ، آزادی اپنی جگہ، سب اپنی جگہ، لیکن خودوا حذرکم، ٹیک یور پریکاشنز، اپنا احتیاط تو خود لے، کیونکہ نقصان تجھ کو ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اسلام صرف مساوات ہی کی بات نہیں کرتا ہے، مساوات ہے، لیکن سماج ایسا ہے، انسان آزاد ہے، ڈیمیج ہو سکتا ہے، تو پریکاشنری چیزیں بھی اپنا، پریکاشن بھی اپنا، احتیاط بھی اپنا۔ تو عورت کی سمجھ میں نہیں آ رہا پردہ کیوں، لیکن ماننا پڑے گا۔ اگر تو ایمان والی ہے، اللہ جو بھی کرتا اچھے کے لیے کرتا ہے، تو پردہ اگرچہ اس میں انکنوینئنس ہے، لیکن اس میں سیکیورٹی ہے، اور سماج کی بھلائی اس میں ہے۔ غیر مسلم نہ مانے اس کی مرضی، اسلام میں ہے، کیونکہ خطاب کس سے ہے؟ اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو چاہے عقل میں بات آئے نہ آئے، یا پھر چاہت کے خلاف ہو، ماننا پڑے گا۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کا ذکر کیوں آیا؟ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، کیوں؟ اس نے کیا کیا؟ اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو، میں نہیں کرتا، کیوں؟ میری عقل میں نہیں آتی بات، کیا یہ مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا، آگ والے کو مٹی کے آگے جھکایا جا رہا، سمجھ میں نہیں آتا۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، عقل میں نہیں آ رہی بات۔ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ جاننے والا ہے، یہ مان کے پھر اب دیکھ کہ جو اللہ نے حکم دیا اچھا ہے، صحیح ہے، کبھی غلط نہیں ہوتا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کو دوڑایا، کیا ہوا؟ دھتکارا ہوا، لعنت زدہ ہو گیا۔ تو کہا کہ تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کی طرح مت بنو، کہ اس نے اپنی عقل کو حکم بنایا اللہ کے حکم پر، یاد رہے گا، شیطان کی طرح مت بنو کہ جس نے اپنی عقل کو حکم بنایا اللہ کے حکم پر۔ میں اللہ کے حکم کو جانچوں گا، صحیح ہے تو مانوں گا، نہیں تو نہیں مانوں گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا کوئی حکم غلط نہیں ہوتا، تو نے بنیاد میں ہی غلطی کر دیا،
تو نے یہ پاسبلٹی کریٹ کر دیا اپنے اس اصول سے کہ اللہ غلط بھی کرتا ہے. تیرا انتخاب خود بتا رہا ہے کہ تو اللہ کے کچھ فیصلوں کو صحیح نہیں مانتا. تو نے عمل میں بگاڑ نہیں آیا، صرف تیرے اعتقاد میں بگاڑا ہے، کیونکہ اس عمل کا بگاڑ مبنی ہے تیرے اعتقاد کے بگاڑ پر. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کیوں؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تم کو مس گائیڈ کرتا ہے. آدم علیہ السلام کے قصے کو یاد کرو، وہ تمہارا دشمن ہے. بولے گا ایک، کرائے گا ایک، دکھائے گا ایک، ہوگا ایک. پھل ایسا دکھائے گا، کہے گا کھاؤ پھل، تمہارے لیے بہت اچھا پھل ہے یہ پیڑ بہت زبردست ہے، تم فرشتوں جیسے بن جاؤ گے، تم بادشاہ بن جاؤ گے. لیکن نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا لباس اتر جائے گا، تم جنت سے محروم ہو جاؤ گے. وہ ہمیشگی کی جنت کی بات کرے گا لیکن تم کو جنت سے محروم کرنے والا ہوگا. اس کے پیچھے مت چلو، وہ تو ڈوبا ہی ہے، تم کو بھی لے ڈوبے گا. تو یہاں پر اللہ نے، یہ بہت پیاری آیت ہے اور یاد رکھنے کی آیت ہے، اور ایسی کئی آیات قرآن میں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کیا ہے. اہل ایمان میں قرآن کریم میں نہ صرف مردوں سے بلکہ عورتوں سے بھی خطاب ہے. اسپیسیفکلی عورتوں سے خطاب اللہ نے کیا ہے. اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب کیا، عام عورتوں سے بھی خطاب. ان کے طبعاً یہ ہے خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، لیکن جیسے نبی کے لیے خطاب امت کے لیے ہوتا ہے، آپ کی بیویوں سے خطاب امت کی خواتین کے لیے خصوصاً ہے، صرف ان کے لیے نہیں ہے. طبعاً امت کی خواتین بھی اس میں آتی ہیں. یا نساء النبی، اور کبھی تخصیص ہوتی ہے اس میں، تو وہ سیاق بتاتا ہے کہ یہ خاص ان کے لیے ہے یا عام ہے. اللہ نے فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. یہ کیا ہوئی؟ تفریق. خطاب نبی کی بیویوں سے، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن، بعض علماء نے ان اتقیتن کو پچھلے جملے سے جوڑا ہے. تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم تقوی شعار بنی رہو، یہ تقوی تم کو دوسروں سے اونچا مقام دے گا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو ان اتقیتن کو بعض علماء نے کہا یہ پچھلے ٹکڑے سے جڑا ہوا ہے کہ تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم تقوی شعار بنی رہو، ان سے زیادہ تقوی تمہارا ہوگا تو تم ان سے اونچا مقام پاؤ گی. اور بعض علماء نے کہا کہ یہاں یہ دوسرے ٹکڑے سے جڑا ہوا ہے. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. اگر تم واقعی تقوی والی ہو تو اپنی بات میں ایسی لچک پیدا نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے خواہشات کی، وہ تمہارے بارے میں تمنا کرنے لگے. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور تم بات کرو تو سیدھی سیدھی بات کرو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب کیا اور کہا کہ تمہارا معاملہ دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہے، تم کو دوسری عورتوں کے مقابلے میں اور زیادہ احتیاط کرنا پڑے گا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنی گھروں میں بیٹھی رہو. جاہلیت میں جیسے دوسری عورتیں اپنی زینت کا مظاہرہ کرتی تھیں، تم ایسا مت کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب کیا اور کہا کہ تمہارا معاملہ دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہے، تمہارا مقام تقوی کی بنیاد پر، نبی سے نسبت کی بنیاد پر اونچا ہے. اور اگر واقعی تم تقوی شعار ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم کیا کرو؟ فلا تخضعن بالقول، اپنی بات میں ایسی لچک پیدا مت کرو، نرم بات ایسی مت کرو کہ کسی آدمی کے دل میں اگر بیماری ہے خواہشات کی تو اسے ایسا لگے کہ یہ مجھے اپنی طرف متاثر کرنا چاہتی ہے عورت، کہ لچک کے ساتھ بات کرنا
یہ دعوت ہے، وہ اس کو دعوت سمجھ لے. تو تم ایسی بات مت کرو کہ سمجھنے والا بیمار آدمی سمجھے کہ تم دعوت دے رہی ہو، اپنی طرف اس کو کھینچ رہی ہو. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، بلکہ تم بات کرو کیسی؟ معروف بات کرو. معروف بات جو اخلاق سے گری ہوئی، بالکل سخت مزاجی والی بھی نہ ہو، اور ایسی بھی نہ ہو جیسے پہلے بتایا گیا کہ وہ اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والی ہو. تو کہا کہ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، ٹھیک ٹھیک بات کرو، اصولی اعتبار سے شرافت کے اصول اور حفاظت کے اصول کے مطابق ہو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تبرج اپنی زینت کا اظہار کرنا لوگوں کے سامنے، اجنبیوں کے سامنے، جیسے جاہلیت میں ہوتا تھا جب پردے کا حکم نہیں آیا تھا اور عورتیں اپنی زینت لوگوں کے سامنے نمایاں کرتی تھی ان کو لبھانے کے لیے. تمہارا مقام بہت اونچا ہے، تم ایمان والی ہو، اور مزید یہ کہ تم نبی کی بیویاں ہو. ویسا مت کرو جیسا دوسری عورتیں کرتی ہیں اور کرتی تھیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین سے بھی قرآن میں خطاب کیا ہے. اللہ نے عورت کو اس لائق بنایا، اس کو یہ مقام دیا کہ قرآن میں اس کے لیے آ رہا ہے، اس کے لیے احکام بھی آ رہے ہیں اور اس سے خطاب بھی کیا جا رہا ہے. ڈائریکٹلی ان سے کلام ہے. اگر وہ کچھ نہیں ہوتی تو خطاب ہی نہیں ہوتا ان سے، بلکہ ان کے لیے عزت کا مقام بتایا جا رہا ہے کہ تم ویسا مت کرو، اور ان کو سیکیورٹی بتائی جا رہی ہے کہ ایسی بات مت کرو. دنیا میں سے لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں بیماریاں ہوتی ہیں، نرمی سے بات کرو گی تو ان کے دل میں چاہت پیدا ہوگی اور پھر وہ قدم آگے بڑھائیں گے، نقصان ہوگا. بی سیف. تو یاد رکھیں ہم اپنے بچوں کو کیا کرتے ہیں، کوئی بھی انکل چاکلیٹ دے لینا نہیں، اجنبی کوئی تم کو کچھ دے لینا نہیں. کوئی بولے چلو میں گھر پہ چھوڑتا ہوں تم کو، جانا نہیں. ہم اس کو سیکیورٹی بتاتے ہیں، نہیں کرنا ایسا. حفاظتی انتظام دنیا میں ہم کو اپنے لیے کرنا چاہیے. پردہ عورت کے لیے حفاظتی انتظام ہے. تبرج سے بچنا عورت کی اپنی سیکیورٹی ہے اس میں، کیونکہ سماج میں ایسے لوگ ہیں اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ قانون کے بھی ذمہ داریاں ہیں خواتین کی حفاظت کے لیے خصوصی طور پر، لیکن کیا ہر جگہ قانون پہنچ پائے گا؟ اور نقصان ہونے کے بعد قانون پہنچا کیا کریں گے آپ؟ نقصان ہو جانے کے بعد آدمی کو کوئی آدمی پہنچ کے 2-4 گھونسے مار دیں، ٹھیک ہے، کل کو درد زخم اس کا چلا جائے گا، بھر جائے گا زخم. عورت کا زخم نہیں بھرتا. جب اس کی عزت خراب ہو جاتی ہے وہ زخم بھرتا نہیں ہے، زندگی بھر وہ زخم باقی رہتا ہے. اپنے بھی چھوئیں تو چوٹ پہنچتی ہے. ٹراما ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ نکل نہیں پاتی، اس سے زندگی بھر وہ چیز اس کے ساتھ رہتی ہے. حفاظت سے رہے. قانون کی اپنی ذمہ داری کہ ایسے مجرموں کو چھوڑے نہیں، سزا دے ان کو. پبلک کے ہاتھ میں بھی نہیں کہ پبلک سزا دے، قانون اس کو سزا دے. اور قانون تیز ہونا چاہیے اور سب کے لیے ہونا چاہیے. جو بھی ایسا کام کرے اس کو سزا ملے، لیکن واقعی مجرم ثابت ہونے کے بعد. پبلک ٹرائل نہیں. غلطی سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، کسی کی جان کا نقصان کر دیں گے. بس اپنے احتیاط کے نام پر دونوں طرف سے غلطی ہو سکتی ہے. بعض اوقات الٹا بھی ہوتا ہے کیس، بعض اوقات الٹا بھی ہوتا ہے. عورت جھوٹا الزام لگا سکتی ہے. نہیں ہو سکتا ایسا؟ یوسف علیہ السلام کا کیا ہوا تھا؟ قرآن نے ہم کو بتایا کہ ریورس بھی ہو سکتا ہے. ایک اچھے آدمی پر بھی ایک عورت تہمت لگا سکتی ہے. تو اس معاملے میں یہ بات یاد رکھیں. لیکن عورت کے لیے بتایا گیا کہ اپنی حفاظت کے لیے وہ کیا کرے؟ حجاب کا اہتمام کرے. قرآن میں اہل کتاب سے بھی خطاب ہے. اہل کتاب کون؟ یہود، نصارہ.
کیونکہ قرآن ان کے لیے بھی ہے. ایسا نہیں کہ ان کے پاس تورات ہے انجیل ہے تو ان کو ضرورت نہیں ہے وہ اپنی کتاب پہ عمل کرے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی قرآن بھیجا ہے، ان کے لیے بھی اسلام ہے. اب اسلام ان کے لیے نجات ہے. وہ اپنے دین پر قائم رہ کے نجات نہیں پا سکتے ہیں، وہ اپنی کتاب کو فالو کر کے جنت میں جا نہیں سکتے. اب ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کو بھی اپنائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اسلام لے آئیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے. کون ہے وہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کون؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کون سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. کتاب میں جو تم بہت سی باتیں چھپا جاتے تھے، یہ رسول ان چھپی ہوئی باتوں کو لوگوں کے سامنے لاتا ہے. اہل کتاب کے دو طریقے تھے مس گائیڈ کرنے کے. ایک بتانا ہی نہیں، نو انفارمیشن. دوسرا رانگ انفارمیشن. یا تو بالکل لوگوں کے سامنے وہ باتیں ہم بتاتے ہی نہیں تھے جو اسلام کی حقانیت کی دلیل تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تورات میں انجیل میں تھا، بتاتے نہیں تھے. معلوم پڑ جائے گا تو لوگ پہلا سوال پوچھیں گے ہم کو بتا رہے تم کیوں نہیں مانتے. اور یہ آج بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری باتیں آدمی جاننے کے باوجود چھپاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پبلک بولے گی جب آپ ہم کو بتا رہے ہیں صحیح ہے، آپ کیوں نہیں کرتے ایسا. تو آدمی بولتا ہے سیف اس میں طریقہ کیا ہے، بتاؤ ہی مت، اپنی جگہ سیف ہو جاتی اس سے. لیکن یہ غلط ہے. تو اہل کتاب یہ کرتے تھے، اپنے مقام کو بچانے کے لیے جو سماج میں تھا وہ باتیں ساری چھپا جاتے تھے جو اسلام کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو ثابت کرتی تھی، آپ کی رسالت کو بتاتی تھی، جو ان کی کتاب میں اللہ کی طرف سے آیا تھا. آج بھی ہے وہ. اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اس میں ملاوٹ کرتے تھے اپنی طرف سے، ان اخبار میں یا پھر احکام میں. کہتے تھے ہاں ایک نبی آنے والا تھا عرب میں، لیکن یہ وہ نہیں ہے. سچ بھی بولتے تھے اور اس کے ساتھ جھوٹ بھی ملاتے تھے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حق میں باطل مت ملاؤ اور حق کو چھپاؤ بھی مت جبکہ تم کو معلوم ہے، تم خود جانتے ہو حق کیا ہے اور تم خود جانتے ہو حق کو چھپانے کا انجام کیا ہے. تم تو مت کرو، جاہل آدمی کرے گا سمجھ میں آتا ہے، تم کو تو سب معلوم ہے، جانکار پڑھے لکھے علم والے تم مانے جاتے ہو، تم تو ایسا مت کرو. تو دونوں کام وہ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا، لیکن اس رسول کے ذریعے سے اللہ نے بہت ساری چھپی ہوئی باتوں کو لوگوں کے سامنے لایا. زنا کی سزا کا کیس آیا، وہ لوگ کچھ اور سزا دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تورات میں بھی ہے یہ. کہاں ہے؟ تو پڑھ کے لاؤ، تورات لے کر آؤ. لے کر آئے تو پڑھنے کی بجائے اس جگہ پر ہی ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا وہ جو جہاں پر لکھا ہوا تھا کہ تورات میں بھی ہے کہ رجم کیا جائے گا، تو اس کو چھپا گیا. تو ایسا کرتے تھے کہ چھپاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں بتائیں جو ان کی کتاب میں تھیں، لیکن وہ لوگوں کو نہیں بتاتے تھے. کتنی ساری باتیں ایسی ہیں. یا ان کی بہت ساری تحریفات جو انہوں نے تورات میں کر رکھی تھیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ نہیں، ایسا ہوا ہے. جیسے آج تورات میں انہوں نے تحریف کیا کی کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تو ہارون علیہ السلام کے پیچھے لوگ لگے، ڈیمانڈ کرنے لگے. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کام کرو، سونا لاؤ. سب کا سونا لے کر آ گئے. سب لوگ سارا سونا پگھلا کے اس سے انہوں نے بچھڑا بنا، کہا لو اس کی پوجا کرو. کون؟ ہارون علیہ السلام.
جبکہ قرآن میں اللہ نے بتایا کہ انہوں نے لوگوں کو منع کیا تھا لیکن وہ مانے نہیں. ان کے ہاتھ میں تو نہیں سب کو طاقت سے روکنا. انہوں نے سمجھا دیا تھا کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ صحیح نہیں ہے، لیکن لوگوں نے ان کی مانی نہیں. قرآن ان کو اس سے نکال دیتا ہے کہ ان کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، انہوں نے تو منع کیا تھا. لیکن تورات آپ دیکھیں، یعنی آج کی اولڈ ٹیسٹمنٹ آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو ملے گا کہ ہارون علیہ السلام نے کیا کیا، بنی اسرائیل کو خود بچڑا بنا کے دیا، پوجو اس کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا، جو قرآن اللہ کی طرف سے آپ نے پیش کیا، یا جو اس کو آپ نے اپنی زبان میں ان کے معاملات بیان کیے، بہت ساری چھپی ہوئی باتیں تھیں، ان کو واضح کیا. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور تمہاری بہت ساری غلطیاں ہوں تو نبی معاف بھی کر دیتا ہے، ہر چیز پہ پکڑتے نہیں. تمہاری بہت ساری غلطیاں ہیں تو بہت ساری غلطیوں پر یہ درگزر کا معاملہ کرتے ہیں. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اور تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا ہے اور ایک کتاب مبین آ گئی ہے. بعض علماء نے کہا دونوں ایک ہیں، بعض نے کہا الگ الگ ہیں. بعض علماء نے کہا نور بھی وہی اور کتاب مبین بھی وہی. یہاں نور سے مراد کتاب مبین ہے کہ قرآن بھی کیا ہے، ایک نور ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایسا نور جو رہنمائی کرتا ہے، اور اسی کو کہا کتاب مبین ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں دی ہیں، اور عظیم قرآن یعنی عظیم پڑھنے والی چیز آپ کو دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیز کے لیے ہے. کیا؟ سورۃ الفاتحہ. کون سی 7 آیتیں جو بار بار دہراتے ہم؟ ہاں، سورہ جن. 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں سورۃ الفاتحہ. تو آپ نے فرمایا یہی سبع المثانی ہے اور یہی القرآن العظیم ہے. قرآن کا معنی وہ کلام جو پڑھا جاتا ہے. تو بار بار پڑھی جانے والی آیتیں کون سی ہیں، کون سی صورت ہے؟ یہ ہے. قرآن قراءت کے معنی میں ہے، یہ وہ کلام جو بار بار پڑھا جاتا ہے. تو سورۃ الفاتحہ ہے، پورے قرآن سے بھی زیادہ پڑھی جاتی ہے، کہ ہر بار جب آپ قرآن پورا پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ اس میں آئے گا، اور پلس آپ نماز میں پڑھتے تو زیادہ سب سے کیا پڑھتے قرآن میں بھی؟ سورۃ الفاتحہ. تو یہ کبھی کبھی ایک ہی چیز کو دہرایا جاتا، دونوں بتایا جاتا ہے، کیونکہ 2 وصف اس کے ہوتے ہیں. تو بعض علماء نے کہا کہ یہاں پہ نور اور کتاب مبین ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، کہ قرآن کو کتاب مبین بھی کہا گیا اور قرآن کو نور بھی کہا گیا. بعض علماء نے کہا نہیں، یہ 2 الگ ہیں. یہاں نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہے. لیکن نور اس اعتبار سے نہیں کہ نور سے بنے ہیں، نور اس اعتبار سے کہ چھپی ہوئی چیزوں کو واضح کرتے ہیں، جیسا پہلے بتایا گیا. کیا کہا؟ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، کتاب میں جو تم چھپا جاتے ہو اس کو یہ رسول کیا کرتا ہے؟ سامنے لاتا ہے. نور کیا کرتا ہے؟ چھپے ہوئے کو سامنے لاتا ہے. لائٹ چلی گئی تو آپ کو گرے ہوئے پیسے ڈھونڈنا ہے، کیا کرتے آپ؟ آپ کو ٹارچ سے، ابھی تو موبائل فون ہے، اس سے آپ ڈھونڈتے ہیں. تو اس طرح سے انسان نور کے ذریعے سے چھپی ہوئی چیزوں کو سامنے لاتا ہے، ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نور کی ہے. یہ نہیں عقیدہ کہ نور سے بنے ہیں. نور سے بنے ہوئے ماننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بڑھانا نہیں ہوگا، گھٹانا ہوگا. نور سے بنی ہوئی مخلوق کون ہے؟ فرشتے. اور فرشتے نے انسان کو سجدہ کیا، آدم علیہ السلام کو، یا انسان نے فرشتے کو سجدہ کیا؟ تو بیسکس ہے نا. کس نے کیا؟ فرشتوں نے.
انسان کو یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے پیدا ہوئے یا انسان سے؟ انسان سے. انسان کی اولاد میں سے آپ ہیں، تو آپ کا مقام گھٹانا ہوگا اگر آپ کو فرشتوں میں شامل کر دیے تو. یاد رکھیے اس کو. تو آپ نور ہیں اس اعتبار سے کہ آپ رہنمائی کرتے ہیں اور چھپی ہوئی چیزوں کو لوگوں کے سامنے لاتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ کیا ہیں؟ سراجًا منیرا ہیں، کہ آپ ایک روشن چراغ ہے، بجھا ہوا نہیں. کیسا؟ تو روشن چراغ کیا دیتا؟ روشنی دیتا ہے. تو آپ کی حیثیت ایسی کہ یہ ایسا چراغ ہے کہ اندھیروں میں رہنمائی دے گا، ٹھوکر نہیں کھائے گا، کھائی میں نہیں گرے گا، گڑھے میں نہیں جائے گا. تو آپ نور ہیں اور کتاب مبین قرآن ہے. تو نبی بھی ہم نے تم کو دیا اور کتاب بھی ہم نے تم کو دی. تو نبی کا ذکر پہلے کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر پہلے کیا، کیونکہ آپ کے سمجھانے سے ہی سمجھے گا. خود قرآن میں جو چیزیں مخفی ہیں وہ بھی کون سمجھائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اقیم الصلاۃ ہے، کیسے نماز قائم کریں؟ پہلے قیام کریں، پہلے رکوع کریں، پہلے سجدہ کریں. کریں کیا؟ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. حج کا حکم اللہ نے دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لیکن کریں کیسے؟ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، حج کے مناسک مجھ سے لو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی مجمل باتوں کو عملی طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا تاکہ آپ کو دیکھ کر لوگ عمل کریں. اگر آپ نہ بتائیں تو بات سمجھ میں نہیں. اس لیے منکرین حدیث ہمیشہ پریشان رہتے ہیں. نماز پڑھنا تو کیسے؟ اقیم الصلاۃ، تو اینڈ میں کہاں پہنچ جاتے؟ وہ بس عربی زبان میں کیا ہے، صلاۃ کا معنی دعا ہے، ہم دعا کرتے ہیں، پر کون سے لفظ میں دعا کرنے کا؟ اس کا جواب ان کے پاس عربی میں کرنے کا، انگلش میں کرنے کا، مائی لارڈ بولنے کا، کیا بولنے کا، کیا کیسا دعا کرنے کا، اور کیا دعا کرنا چاہیے؟ صرف قرآن کی یا قرآن کے علاوہ بھی؟ کیسے؟ ان کے پاس جواب نہیں اس کا. قرآن کا خطاب ساری انسانیت سے بھی ہے، اہل کتاب سے بھی ہے، جو کہ خاص طبقہ ہے جن کے پاس کتاب کا، پچھلی کتابوں کا علم. لیکن ساری انسانیت سے، صرف اہل کتاب، صرف مسلمانوں کے لیے قرآن نہیں ہے، ساری انسانیت کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے انسانوں، اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو، اس کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے لوگ تھے ان سب کو پیدا کیا. اس کی عبادت کرو تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ، تقوی والوں میں شامل ہو، تقوی والوں میں تمہارا شمار ہو، تاکہ تم تقوی کی وجہ سے، شرک سے بچنے کی وجہ سے جہنم سے بچنے والے بن جاؤ. تو یہاں پر اللہ نے خطاب کس سے کیا؟ سارے لوگوں سے. کا مطلب قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، قرآن مسلمانوں کے لیے بھی ہے، اہل کتاب کے لیے بھی ہے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے ہے. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اے لوگو، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا دھیان سے اس کو سننا. فاستمعوا، استماع کا معنی ہوتا ہے دھیان سے سننا. فاستمعوا لہ، اس مثال کو دھیان سے سنو. اب مثال اللہ کس کے لیے بیان کر رہا ہے؟ لوگوں کے لیے. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. وہ لوگ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو. تو اس میں خطاب کس سے ہے؟ مشرکین سے. مشرکین سے، اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو پکارتے ہو. لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. بتوں کو تم پکارتے ہو، تمہارے پاس جو نیک لوگ تھے دنیا سے چلے گئے، تم ان کو پکارتے ہو، وہ سب کے سب جمع ہو جائیں تب بھی وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وہ مکھی بھی پیدا کر سکتے نہیں.
سائنس کی ساری ترقی کے بعد بھی مری ہوئی مکھی کو واپس سے لا سکتے؟ پھر سے مکھی آگے، ہاں بولو کیا بولنے کا صاحب، واپس سے لا سکتے؟ نہیں. وہی الیکٹرانک سے بہت کچھ بنا سکتے ہیں، مکھی نہیں بنا سکتے وہ لوگ. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے تمہارے معبود، سب کے سب جمع ہو جائیں تب بھی نہیں. انڈیویجول سے ڈیمانڈ نہیں ہے تو کر سکتا، تو کر سکتا، تو کر سکتا، نہیں. سب کر سکتے مل کے؟ نہیں. سارے مخلوق، سارے معبود مل کے بھی مکھی پیدا نہیں کر سکتے. وَإِن، اب پیدا کرنا تو وہ دور کی بات ہے. وَإِن یس، مکھی کتنی پاورفل دیکھیے، ایسی حقیر مکھی تم نہیں بنا سکتے، باقی آسمان و زمین بنانے کی بات کرتے ہو. اور یہ مکھی وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر یہ مکھی ان سے کوئی چیز اٹھا کے لے بھاگے، لے اڑے، تو تمہارے معبود اپنی چیز اس مکھی سے واپس چھین بھی نہیں سکتے، حاصل بھی نہیں کر سکتے. عموماً معبودوں کے سامنے چڑھاوے ہوتے ہیں، مٹھائیاں، مکھی گھومتے گھومتے آتی، کیا ہے بھائی یہاں پہ؟ ہاں اچھا، اپنے کام کی چیز ہے. اب آ کے بیٹھتی اور اس میں سے تھوڑا کلیکٹ کرتی، بہت چھوٹا چھوٹا منی مائکرو لیتی، لیکن لے کے پھر واپس اڑ کے جاتی. وہ معبود وہاں کے وہاں ہے، وہ کتنی ڈیرنگ سے آئی، نو پرمیشن، بغیر پرمیشن کی سیدھا آتی، اس چیز پہ بیٹھتی جو چڑھاوا کس کے لیے ہے؟ معبود کے لیے ہے، بابا کے لیے ہے. اور آ کے بیٹھتی اس پر سے لے کے، پھر جاؤں کہ میں الٹے پاؤں جاؤں کیا؟ مرید تو جا رہا الٹے پاؤں، مکھی اڑ کے چلی جاتی ہوں. کائے کب آپ جا رہے ہم، ٹیک آف، لینڈنگ بھی سیدھا مٹھائی پہ، ہاں رنور بھی کچھ نہیں، سیدھا مٹھائی پہ لینڈنگ، اور لے کے پھر چلی جاتی ہو. کیا وہ معبود اپنی چیز اس سے چھین سکتا ہے؟ نہیں. معبود کو ماننے والے چھین سکتے اس سے؟ نہیں. جو اپنی چیز اس سے نہیں چھین سکتا ہے، وہ تم کو خود سے کچھ دے سکتا؟ سوچئے، اس کا اپنا سیف نہیں ہے، وہ تم کو سیف رکھ سکتا؟ ضعف الطالب والمطلوب، اللہ فرماتا ہے طالب بھی کتنا کمزور، مطلوب بھی کتنا کمزور. جو اس کے سامنے اس کی عبادت کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس سے امیدیں باندھے ہوئے ہیں، اس سے دعائیں کر رہا ہے، اور جس سے وہ دعا کر رہا ہے، کوئی بت ہوگا، کوئی قبر ہوگی، کوئی پیڑ ہوگا، کوئی پتھر ہوگا. ضعف الطالب والمطلوب، کہ طلب کرنے والا بھی کمزور اور جس سے طلب کیا جا رہا ہے وہ بھی کمزور. وہ خود اپنی چیز نہیں لے سکتا، اور یہ اس سے گیا گزرا کہ ایسے عاجز سے امیدیں باندھے ہوئے ہیں. یہ کتنا کمزور ہے کہ ایسی چیز سے امید باندھ رہا ہے جس کو کچھ دے نہیں سکتی، تو اس سے مانگنے والا کتنا گیا گزرا ہوگا. اور بھی معنی علماء نے ذکر کیے، ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا، طلب کرنے والا بھی کمزور، اور جس سے طلب کیا جا رہا ہے وہ بھی کمزور. وہ دے نہیں سکتا اور تجھ کو ملنے والا نہیں ہے. تو اس کا محتاج اپنے آپ کو بنائے ہوئے ہو تو کیسا؟ جسے ایک انسان ہے کہ کوئی آدمی بستر پہ پڑا ہوا ہے، وہ ہل بھی نہیں سکتا ہے، اور دوسرا آدمی جا کے کہے کھانا کھلاؤ مجھ کو اپنے ہاتھوں سے. بتائیے یہ دیوانہ نہیں ہے کہ وہ خود نہیں کھا سکتا؟ بھائی عقل ہے کہ نہیں تجھ کو؟ وہ خود نہیں کھا سکتا اپنے ہاتھ سے، وہ بیمار ہے، وہ بستر پر ہے، تو جا کے اس سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ مجھے کھلاؤ، تو کتنا گیا گزرا ہے، تو کتنا عاجز ہے. ضعف الطالب والمطلوب. اور آخر میں اللہ نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ، مشرکین نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی. تم نے
اللہ کو چھوڑ کے ایسوں کو اپنایا، ان کے پیچھے لگ گئے جو عاجز اور کمزور ہیں۔ کا مطلب تم نے اللہ کو چھوڑ کے کیا اپنایا؟ تو تم کو اگر معلوم ہوتا اللہ کیسا ہے تو کبھی اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس جاتے نہیں۔ تو یہ یہاں دیکھیے، شرک کی بنیاد اللہ کی معرفت میں نقص ہے۔ شرک کا بنیادی سبب کیوں جاتا شرک میں، غیر اللہ کے آگے کیوں جھکتا ہے؟ کیونکہ تو نے اللہ کو پہچانا نہیں۔ اگر اللہ کی پہچان تیری صحیح ہوتی تو اللہ کو چھوڑ کے کہیں اور تو نہیں جاتا۔ معلوم ہے کہ اللہ کی پہچان میں کمی، اللہ کو پہچاننے میں بگاڑ، یہ انسان کو شرک میں لے جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کا تعارف کرانا ضروری۔ اللہ کیسا ہے؟ اپنی اولاد کو، بچوں کو دنیا بھر کی ساری چیزیں پڑھانا، دنیا بھر کی ساری چیزیں بتانا، اللہ کے بارے میں بتائیے اللہ کیسا ہے۔ وہ شرک میں نہیں جائے گا، آپ مر جاؤ گے وہ جمع رہے گا، کیونکہ وہ اللہ کو پہچان رہا ہوگا۔ سب کچھ جاننے والا اللہ، سب کچھ کر سکتا ہے اللہ، عطا کرنے والا اللہ، رحم کرنے والا اللہ، اللہ کے پاس کمی نہیں ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی دے نہیں سکتا۔ آپ نے اتنا بھر دیا اس کے اندر کہ اب آپ دنیا سے چلے بھی جائیں تو وہ کہیں اور نہیں جائے گا۔ اللہ کا تعارف کرائیں۔ ہم دنیا کی ساری چیزیں اس کو سکھا رہے ہیں، اللہ کے بارے میں سکھا رہے کیا اس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عباس کو بتا رہے ہیں احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو تیری حفاظت کرے گا۔ تو بچوں کو اللہ کے بارے میں سکھانا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا قوی ہے، قوت والا ہے، کمزور نہیں ہے، عزیز ہے، ہر چیز پر غالب ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا، عاجز نہیں ہے۔ وہ قوت والا ہے، وہ عزت والا ہے، وہ قوی ہے، عزیز ہے، وہ قوت والا ہے، زبردست غلبے والا ہے، وہ مغلوب نہیں ہوتا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے حکم پر، اپنے معاملے میں ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ اللہ سے ٹکر لے کے کوئی جیت نہیں سکتا ہے۔ وہو القاہر فوق عبادہ، وہ قاہر ہے، اپنے بندوں سے اوپر ہے، اور اس کا قہر بھی ہمیشہ بندوں سے اوپر ہی رہتا ہے، غالب رہتا ہے۔ کوئی بھاگ نہیں سکتا اس کے قہر سے، نکل کے بھاگ نہیں سکتا ہے۔ جیسا بنانا چاہو ویسا بنا دیا، جن حالات میں چاہتا ہے ڈالتا ہے، تو انسان فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت سے خطاب کیا ہے، مشرکین سے بھی خطاب کیا ہے۔ قرآن میں جن سے بھی خطاب ہے، انسان تو انسان، جنات سے بھی خطاب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دین ان کے لیے بھی ہے۔ قیامت کے دن جنات کا بھی حساب ہوگا، ان سے بھی پوچھ ہوگی، وہ بھی دین کے مکلف ہیں، وہ بھی شریعت کے مکلف ہے، احکام کے مکلف ہیں۔ اس کی تفصیل ہم کو نہیں معلوم، لیکن ایمان کے مکلف وہ ہیں، احکام کے مکلف وہ ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا معشر الجن والانس، اے جنات و انسان کی جمع، اے جنوں اور اے انسانوں، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تم سے ہو سکتا ہے تو آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل بھاگو، فانفذوا، نکلو، اگر تم سے ہو سکتا ہو کہ آسمان و زمین کے جو کنارے ہیں، دائرہ ہے، لمٹس ہیں، ان سے باہر نکل بھاگو، بھاگو۔ فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، نہیں بھاگ سکتے تم سوائے اللہ تعالیٰ کی سلطان کے۔ کئی معنی علماء نے ذکر کیے ہیں، ابن جریر طبری، ابن کثیر، بغوی، قرطبی، ابن الجوزی، یا اسی طرح سے اور علماء نے اپنی تفاسیر میں اس کو ذکر کیا ہے کہ بعض علماء نے کہا یہ دنیا سے متعلق ہے، بعض نے کہا آخرت سے متعلق ہے، یعنی تم موت کے ذریعے فرار اختیار کرنا چاہو نہیں کر سکتے، پکڑ کے تم کو ہمارے پاس لایا۔ موت سے بچنا چاہو نہیں بچ سکتے، تم کہیں بھی دنیا میں چلے جاؤ،
ऐनमा तकूनु युद्रिकुम الموت, तुम कहीं भी चले जाओ मौत तुमको आके पकड़ेगी। तो आदमी मरने से बचने के लिए भाग सकता कहीं? नहीं भाग सकता है। तो आसमान और ज़मीन से फ़राज़ इख्तियार करो कि मौत तुमको ना आए, नहीं कर सकते तुम ऐसे। अल्लाह की सुल्तान के बग़ैर, अल्लाह ने जो कुदरत दी है उसके बग़ैर नहीं, अल्लाह के हुक्म के बग़ैर नहीं। अल्लाह बचाना चाहेगा तो ही आदमी बच सकता है, वरना नहीं। आदमी देखिए नूह अलैहिस्सलाम के वक्त में सबको अल्लाह ताला ने क्या कर दिया, गर्क। बेटा भी कहाँ जा रहा था बचने के लिए? क़ाल सआवी इला जबलिन यासिमुनी मिनल मा, मैं पहाड़ की चोटी पर जाऊंगा, वो मुझे पानी से बचाएगा। भाग रहा हूं मैं बचने के लिए। भागो। ये क्या है? वहाल बैनहुमल मौज फकान मिनल मुग़रक़ीन। नूह अलैहिस्सलाम पुकार रहे हैं, वो बोल रहा नहीं आता मैं, और दोनों के बीच में एक मौज आ गई और डूबने वालों में वो भी शामिल हो गया। नहीं बच सकता है कोई अल्लाह के अजाब से या मौत से, कोई फरार इख्तियार नहीं कर सकता है। बाज़ उलमा ने कहा यहाँ मुराद ये है कि आखिरत में कोई भाग नहीं सकता अल्लाह की सज़ा से। बाज़ उलमा ने कहा कि इल्ला बिसुल्तान कहा गया, तुम नहीं भाग सकते मगर अल्लाह की सुल्तान से। यहाँ बि सुल्तान की बजाय बाज़ उलमा ने कहा इला सुल्तान है, ये इला सुल्तान, क्योंकि बा अरबी ज़ुबान में इला के माना में भी आता है, यानी तुम किधर भी भागो। जैसे कहा जाए कि तुम कहीं भी भागो अल्लाह की ज़मीन पर ही रहोगे। तुम ये मुल्क हो दूसरा मुल्क हो, कहीं भी भाग जाओ तुम, अल्लाह की ज़मीन से भाग सकते नहीं, अल्लाह की दुनिया से भाग सकते नहीं। मैंने टिकट निकाला, आप जा रहा, मैं दुनिया के बाहर जाएगा? नहीं जा सकता है। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ अल्लाह की हुकूमत है। तो यहाँ बा इला के माना में आ रहा है, कहीं भी भागो अल्लाह की हुकूमत से बाहर जा ही नहीं सकते तुम, अल्लाह की पकड़ से बाहर जा ही नहीं सकते, अल्लाह की कुदरत से फरार इख्तियार नहीं कर सकते। वक़द अहसन बी, तो यहाँ जो अहसन बी है अहसन इलई के माना में है। तो बा अरबी ज़ुबान में, अभी अरबी वालों की भी है लेकिन बताना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अल्लाह ने यहाँ कहा कि भागो। यहाँ पे एक बात ये भी है, फनफुदू, ये हुक्म नहीं अल्लाह का, चलो भागो, भागने की इजाज़त है। यहाँ ये अम्र ताजीज़ है, इसको क्या कहते हैं? अम्र ताजीज़, ऐसा हुक्म जिससे इंसान का आजिज़ होना बताया जा रहा है। कोई आदमी आप जो जी मैं कर सकता, मैं अच्छा दोनों पाँव उठा के खड़ा हो सकते कि नहीं हो सकते ना? अगर पढ़े लिखे हो तो हो सकता ना। एक आदमी दोनों पाँव उठा के खड़ा हो सकता क्या? सोचने का मतलब कर सकते। कभी देखे किसी को ऐसा कि पहले एक पाँव उठाया, ठीक है ना, हाँ अब मैं दूसरा उठा रहा हूँ, देखो, कर सकता है। जब तक कि ऊपर से उसका सर किसी ने पकड़ा हुआ ना, नहीं कर सकता। खुद से कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता ऐसा। तो आदमी दोनों पाँव एक साथ उठा सकता नहीं। तो आदमी ये हुक्म दिया गया कर, तो कर क्यों कहा? ताकि तेरा न करना सामने आए, करके दिखा। नहीं कर सकता तो ऐसे, तो ये हुक्म है अल्लाह की तरफ से। लेकिन क्या है? ये अम्र ताजीज़ का कर, करके दिखा, नहीं कर सकता तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है फनफुदू, ये बताने के लिए कि तुम नहीं कर सकते। और अगर करना हो, जब तक कि अल्लाह ताला तुमको कुव्वत ना दे, तुम नहीं कर सकते। और ऐसी कुव्वत तुमको मिली हुई नहीं है कि दुनिया से निकल के कोई भागे, आसमान और ज़मीन से निकल के भागे, नहीं कर सकता आदमी। अल्लाह चाहे तो कर सकता है, लेकिन अल्लाह ने ऐसी कुदरत तुमको दी है? नहीं दी है। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, तुम कहीं भी हो मौत तुमको आके पकड़ेगी। मौत से भाग सकते तुम? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तो ये कुरान करीम है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब किया, अहले ईमान से खिताब किया, मर्दों से किया, औरतों से किया, अहले किताब से खिताब किया,
ساری انسانیت سے خطاب کیا، نہ صرف ایک انسانوں سے بلکہ جنات سے بھی خطاب کیا ہے۔ تو یہ کتاب ساری انسانیت کے لیے ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ایک بڑا طبقہ مسلمانوں میں سے اس کتاب کو یا تو سرے سے پڑھتا نہیں ہے، صرف رمضان آئے تو پڑھتا، یا تو پڑھتا ہے سمجھتا نہیں ہے، یا پھر سمجھتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، یا پھر عمل کرتا لیکن دوسرے انسانوں تک اس کو پہنچاتا نہیں ہے، یا پھر پہنچاتا لیکن صحیح ڈھنگ سے پہنچاتا نہیں۔ تو یہ سارے مراحل طے کرنے ضروری ہے اگر واقعی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، قرآن یا تو تیرے حق میں گواہ ہے، دلیل ہے، یا تیرے خلاف گواہ ہے، تیرے خلاف دلیل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویدع به آخرین، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہتوں کو اونچائی دیتا ہے، اور اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو پست کر دیتا ہے۔ بہتوں کو عزت ملتی ہے، رفعت ملتی ہے، اور بہتوں کو ذلت اور پستی نصیب ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو کتاب اس کتاب کا حق ادا کریں اللہ تعالیٰ ان کو کیا دیتا ہے؟ عزت، اور جو اس کتاب کا حق ادا نہ کریں ان کو کیا ملتی ہے؟ ذلت۔ تو اگر ہم اس ذلت سے نکلنا چاہتے ہیں جس میں ہم ہیں، سوچنے کی چیز ہے کہ ہم کیوں آئے ذلت میں، تو ہم نے کسی نہ کسی اعتبار سے اس کتاب کا حق ادا نہیں کیا ہے، کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی ہم سے۔ ہم کو اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کمی کہاں رہ گئی، اور پھر ہم کو دیکھنا ہے اس کمی کو پورا اگر ہم کریں تو پھر یہاں سے شروعات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے عزت کے، رفعت کے دروازے کھولے۔ اس کتاب سے جڑنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے پڑھنے، سیکھنے، اس کی باتوں پر یقین کرنے، اس کی دوسروں کو تعلیم دینے اور اس کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔